ہمارا دین ہمیں عام امور کے اندر بھی اس کی تلقین کرتا ہے کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ جہاں سختی کرنے کا حکم ہے وہ جہاد کی صورت ہے، جب ناگزیر ہو جائے تو اس وقت جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کے بھی ضابطے دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں کوئی قانون نہیں ہوتا، یہ ایک قول ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں جنگ میں بھی اصول دیتا ہے، محبت میں بھی اصول دیتا ہے۔ جنگ میں بھی غلو کرنے سے روکتا ہے اور محبت میں بھی غلو کرنے سے روکتا ہے۔ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، فصلیں نہ اجاڑی جائیں، تمہارے مقابل جو آئیں ان سے تمہاری لڑائی ہو، اور جو مقابل نہیں آتے، جو امن مانگتے ہیں، ان کو امن دیا جائے۔ اور اگر کسی کو قتل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے تو اس کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ یہاں تک فرمایا ایاکم والمسلہ ولو بالکلب العقور، کہ بھاولا کتا جو کاٹے تو جان لے گا، اس کو مارنا ضروری ہو گیا، چونکہ اس نے کاٹا اور کتنوں کی جان لے لی تو اس کو مارنا لازم ہو گیا۔ تو ایک کتا کئیوں کی جانیں لے چکا ہے، اب جب اس کو ماریں گے تو اس پر غصہ تو بہت آ رہا ہوگا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارتے ہوئے خیال رکھنا کہ اس کی شکل نہ بگڑنے پائے، کیونکہ یہ شکل تمہارے رب نے بنائی ہے، رب کی تخلیق کو تم مسخ نہیں کر سکتے۔ بھاولا کتا ہو جس نے کاٹ لیا اور کئیوں کی جانیں لے گیا، اور اب مزید جس کو کاٹے گا اس کی جان جائے گی، اس کو مارنا ضروری ہو گیا، موذی ہے۔ اقتل الموذی قبل ان یوذی، ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ نماز توڑ کر کے بھی جو ہے وہ موذی کو قتل کر دو، قبل اس سے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو، تم اسے کاٹ دو، لیکن اس کے لیے بھی ضابطہ رکھا کہ تم اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے ہو، تم اس کی شکل نہیں بگاڑ سکتے، اس کے کان نہیں کاٹ سکتے ہو، اس کے منہ کو بگاڑ نہیں سکتے ہو، بس اس کو مار دو تاکہ اس کا ضرر ختم ہو جائے، نہ یہ ہے کہ تم اس کی شکل بگاڑ دو اور اس کا مسئلہ کر دو۔ تو جب ایک کتے کے، اور کتا بھی کلب عقور جو بھاولا ہو گیا ہوا ہے، جس نے کئیوں کو نقصان پہنچا دیا اور اگر زندہ رہتا تو اوروں کو بھی نقصان پہنچانے کے قوی امکانات ہیں، اس کو مارنا ناگزیر ہے تو پھر بھی کہا مسئلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کس طرح جائز ہوگا کہ کسی انسان کا مسئلہ کیا جائے یا کسی انسان کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کا جرم کتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو، یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جائے۔ ہمارا دین اس کی سختی کے ساتھ نفی کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی کے اوپر الزام لگانے سے بھی شریعت اسلامیہ نے روکا ہے۔ بہتان کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، چہ جائے کہ اس بہتان کا جو عمل ہے، اس بہتان کا جو عواقب ہیں، نتائج ہیں، وہ بھی اس کے اوپر پورے کر دیے جائیں۔ محض خالی بہتان لگائیں، اس کو کہیں کچھ نہ، تو شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے۔ تو اب یہ ہمارا دین ہے، اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی کو ناحق اور ناجائز قتل نہیں کر سکتے، لیکن جہالت اور جاہلانہ جوش و خروش، اور ہمارے ہاں بغیر تحقیق و تفحص کے، بغیر جستجو کے خود ہی قاضی اور منصف اور عدالت لگا کے بیٹھ جانے کا مزاج، اس نے پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے اوپر مسخ کیا ہے۔ کاش کہ شعور کی دنیا میں آباد ہونا ہم سیکھیں۔ سیالکوٹ کے واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور مذمت سے تو کچھ نہیں ہوگا، شعوری طور پہ قوم کو آگاہ کرنا ہو۔ اس کے دوسرے پہلو پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، جو اس آڑ کے اندر ناموس رسالت کے قوانین پر بات کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ یہ قانون اگر موجود ہو، عملاً موجود ہو، تو پھر اس کے امکان اور کم ہو جائیں، لیکن قوانین کا عملی نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات کو مزید مہمیز لگتی ہے۔ اس لیے کسی ملک کا نظام انصاف کمزور ہونے کا ایسا عملی نتیجہ، اور یہ صرف ایک باب میں نہیں، مختلف بابوں میں، باقی گھریلو جھگڑوں سے لے کر کے جائیداد اور زمینوں کے جھگڑوں تک، اور
ذاتی انا سے لے کر کے دیگر معاملات تک یہ قتل و غارت کا بازار اس لیے گرم ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کاش کہ ملک کے اندر انصاف کی قدروں کو اوپر کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، اور دوسرا قوم کو باشعور بنانے کے لیے منبر و محراب سے لے کر میڈیا تک، اور درس گاہوں سے لے کر کے دانش گاہوں تک، اور ہمارے معاشرتی نظم سے لے کر کے آیان اقتدار تک اس کے عملی اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔